پہ میں نے ایک موٹر سائیکل مبینہ طور پہ 25,000 کا چلایا اور اس کے اوپر میں نے قتل بھی کیے مبینہ طور پہ، میں نے لوگوں کو اغوا بھی کیا، میں نے ایکس رے مشین چوری کی، وہ اس موٹر سائیکل پہ غالباً میں نے رکھ کے گیا اور لوگوں کو اوپر باندھ کے ہر جگہ جو ہے میں اکٹھا، مطلب پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں ایک ہی وقت پہ میں ایک ہی تاریخ میں اس موٹر سائیکل پہ گھومتا رہا۔ تو یہ تو مطلب ایک فضولیات ہیں، یہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے۔ خود جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی ہنستے ہیں آگے سے اور وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے۔ یہ تو پہلی بات کیس کی نوعیت ہے۔ دوسری بار آپ نے حکومت کے بارے میں بات کی ہے تو رانا ثناء کا ذرا انٹرویو سن لیں جو اس نے نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ کو دیا تھا غالباً 31 مئی کو، اور اس پہ اس نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ در حقیقت جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کنسپیرسی کی تھی، لنڈن پلان کا حصہ تھا، حکومت انہوں نے گرائی تھی 25 مارچ کو، جو بلکہ 25 مئی 2022 کو انہوں نے کہا تھا ہم نے کوٹ ان کوٹ بقول اس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا بندوبست کیا گیا تھا، اور ہماری زبان میں جس وقت آپ کہتے ہیں بندوبست کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ قاتلانہ حملہ کرتے ہیں، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا، ہم نے تشدد صحیح، ہم ساروں نے تشدد صحیح۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اس نے کہا رانا ثناء نے کہ جی اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کے بقول یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ٹھکانے لگانے تھے، ختم کرنے تھے، اور ان سے نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کہ جی کیس تو ختم ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم نے جا کے میاں نواز شریف کو اس پہ کنونس کیا اور یہ ہم نے کرایا، لہٰذا یہ سب کا سب جو ہے ایک کنسپیریسی کا حصہ تھا، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ابھی ہم لوگ آ جائیں حکومت وقت کی آفرز کی، یہ کھوکھلی آفرز ہیں۔ ایک طرف ہم پہ مختلف مقدمات لگا رہے ہیں، دوسری طرف ابھی ہمیں ایف آئی اے انکوائری کے لیے بلا رہی ہے کہ جی یہ ٹویٹ ہوا۔ او بھائی آپ سب سے آغاز کریں نا، مجھے پتہ ہے آپ کا دوسرا سوال ہوگا کیا کہ جی ایف آئی اے کے بارے میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کو پبلک کریں، اس کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ وہ کسی لکھنؤ کے جج یا مدراس کے جج صاحب نے نہیں لکھا تھا، وہ پاکستان کے بہت نامور جج صاحب نے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تھی۔ وہ کیوں نہیں اس کو پبلک کر رہے ہیں؟ اس کی جو انیکسچرز ہیں وہ ساری چیزیں، وہ اپینڈکس جو ہے وہ ادھر ادھر پھیری ہیں، مین رپورٹ کو باضابطہ طور پہ آپ پبلک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اوجڑی کیمپ کی بھی رپورٹ پبلک کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ پبلک کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایبٹ آباد ریڈ پہ جہاں پہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں پہ وہ رپورٹ پبلک کریں کہ امریکہ کیسے ہمارے بارڈرز کے اندر آیا اور اتنا دور گیا، تو وہ رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں یہ پبلک ہونی چاہیے، عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت شکریہ۔